ویلکم بیک ناظرین. اور اب ہم جلدی اپنے ڈریمز پہ آتے ہیں. بہت سارے ڈریمز تھے. ایک آف ایئر کال آئی تھی حمزہ صاحب کی اور انہوں نے اپنے کال میں کہا تھا کہ وہ ایک ڈریم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے دان ٹوٹ رہے ہیں اور ایک ایک کر کے 7.5 دان ٹوٹ رہے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ پروفیشنلی جو بھی ان کا پیشہ ہے, بزنس ہے, جاب ہے, اس کے اندر ان کو فائدہ ہوگا, تو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دان ٹوٹ رہے ہیں تو فائدہ ہوگا. فائدہ ہوگا. ہائے میرے تو خواب میں ہی ٹوٹ جائیں. ایک اگر دانت ٹوٹے تو نقصان ہے, اگر سارے ٹوٹتے ہیں تو پھر فائدہ ہوتا ہے. ایک ٹوٹے تو نقصان ہے, سارے ٹوٹے تو فائدہ ہے. اب یہ ڈینٹسٹ ڈینٹسٹ کے تو بزنس میں فائدہ نہیں ہے اپنے میں. چلے جی. اچھا, دوسرا ڈریم یہ ہے کہ جی جو مسز ارم جو ارم ہے میری پیاری سی بہن, ان کے جو ہسبینڈ ہیں انصار صاحب, انہوں نے خواب دیکھا کہ وہ ڈیم میں واک کر رہے ہیں اینڈ دین ہی از واکنگ. وہ ڈیم میں واک کر رہے ہیں, شاید کسی کی جان بچا رہے ہیں, کچھ ایسا تھا, مجھے سمجھ میں نہیں آئی. اگر یہ خواب ایک دفعہ دیکھا تھا اور کوئی ٹائم اسپیسیفک نہیں تھا, جیسے مارننگ کا ٹائم فجر کے وقت, تو پھر یہ خواب کو کوئی معنی نہیں رکھتے. کوشش کریں خواب میں ہمیں یہ بھی بتایا کریں کہ آپ نے کس ٹائم پہ دیکھا, ٹھیک ہے, ایک جملہ بتا دیا کریں. ٹھیک ہے. اچھا ایک بات بتائیں, فجر کے وقت خواب کا دیکھے ہوئے سچے ہوتے ہیں؟ عموماً فجر کے وقت, فجر سے ذرا پہلے, وہ فجر کا وقت ہی ہم کہتے ہیں, اس وقت بڑی ڈفرینٹ فریکوینسی ہوتی ہے مائنڈ کی, اور اس وقت بیسٹ میڈیٹیشن کا ٹائم ہوتا ہے. اچھا, بیسٹ ٹائم ہوتا ہے ریسپریشن کا. آپ کے جو ریسپریٹری سسٹم ہے وہ سب سے ہائیسٹ لیول پہ فنکشن کرتا ہے, اور آکسیجن برین کو بہت اچھی مل سکتی ہے اس وقت اگر انسان بیدار ہو تو بھی. تو کہتے ہیں اس وقت خواب جو ہے وہ نارملی سچے ہوتے ہیں. یا پھر 4 پیریڈ ہوتے ہیں 24 آورز میں, ان میں سے ون آف دا موسٹ امیزنگ پیریڈ از جسٹ بیفور فجر. جسٹ بیفور فجر. تو یہ دیکھیں, یہ بھی آپ کو سوال کا جواب مل گیا, خیر نہیں تھا. اچھا جی, محمد اکرم صاحب کا جو جواب ہے وہ یہ کہ جی ان کے والد, ان کو میں چاہوں گا کہ میں اینڈ میں اچھا جی محمد اکرم صاحب آپ کا جو جواب ہے, آپ گجرالہ سے, آپ کا جواب ہم اینڈ میں دیں گے. اور اینڈ اس لیے میں نے کہا اینڈ میں دیں گے کہ بس اب ٹائم ختم ہو گیا نا, کیا کروں اتنا سے ٹرائی کر رہ گئے نا ہمارے پاس, ابھی اتنے سارے اور بھی رہ گئے, باقی ایک اندر گھر پہ آفس میں بھی فائل ہے, اور اب میں کیا کروں, مطلب ٹائم ہی نہیں رہتا. ایک ڈریم چھوٹا سا اگر میں آپ سے شیئر کروں, بتا دیں گے آپ کہ بھائی ایک خاتون ہے ہمارے پاس, شفیقہ صاحبہ, شفیقہ کچھ نام ان کا وہ ہے, وہ کہنی کہ جی انہوں نے اپنے خواب میں دیکھا کہ سونامی آ چکا, پہلے والا سونامی تو آ چکا, اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ایک اور سونامی آ رہا ہے, اور اس سونامی میں پورا جو پاکستان ہے اس کی انٹینسٹی بہت زیادہ ہے, اور پورا پاکستان اس میں بہہ گیا ہے. ٹھیک ہے, اینڈ دین ہم واپس سے اسٹون ایج میں چلے گئے, یعنی پرانے چیزیں, مطلب آگ, مطلب اسٹون ایج سمجھانے سے میرا مطلب یہ کہ ہم پتھر سے آگ جلا رہے ہیں اور ہم نے کپڑے عجیب سے پہنے ہوئے ہیں اسٹف. دیکھیں اگر تو اللہ کرے ان کا خواب سچا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے اندر حالات بہتر ہوں گے. اچھا, ہاں بہت اچھے حالات ہوں گے. اللہ کرے کہ یہ خواب ان کا صحیح نکلے, کیونکہ ہر پاکستانی کی خواہش ہے کہ پاکستان میں حالات بہتر ہوں. یہ خواب اس چیز کی نمائندگی کرتا ہے کہ ایسے چانسز ہیں کہ حالات پاکستان کے بہتر ہوں گے, اور آئی ایم شیور کئی لوگوں کو اس قسم کے خواب آتے ہوں گے. اب شیئر نہیں کر سکتا نا ہر کوئی, ظاہر ہے کالز نہیں ملتی, کئی لوگوں کے پاس ہمارا ای میل نہیں ہے, فیس بک پہ پیج ہے ڈاکٹر موئز لاؤنج, اس پہ آپ آتے نہیں ہیں, جوائن کرتے نہیں ہیں سارے کے سارے, تو پھر کیسے ہوگا؟ ٹھیک, آپ اس کو جوائن کریں نا, آپ کے لیے تو پیج بنا ہے, اور میں ابھی تک ختم کری تو میں نے کہا چلے خواب کر لوں شیئر آپ سے. لیکن جو یہ خواب نے شیئر کیا ہے شفیقہ صاحبہ, شفیق کچھ لکھی اسپیلنگ عجیب سے ان کی, لیکن اینی ویز جن کا بھی خواب ہے, جن کا ہم نے شیئر کیا ہے, اس کی نمائندگی سچی ہو تو بہتر ہے. نمائندگی جو اس کی, جو مطلب جو اس کا انٹرپریٹیشن ہے اس کی, اگر وہ ہو سچی تو بہتر ہے, ورنہ نہ ہو. مجھے پانی سے بہت ڈر لگتا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. آپ سے کل ہوگی ملاقات, کل آئیں گے ہم ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ. بلکہ بتا دو ان کو تاکہ تیاری کر لیں لوگ. نہیں بتاتے ہیں, بتا دو, آپ بتا دو. انسانیت یا ہیومینٹی؟ انسانیت یا ہیومینٹی اتنا مشکل سبجیکٹ ہے نا کہ میں سوچ رہی تھی اگر میں انسانیت اپنے اندر, میں آئی ایم اے ہیومن بینگ اینڈ میرے میں بہت انسانیت ہے, لیکن میں سوچتی ہوں چلے کل ڈسکس کریں گے اس بات کو, ابھی نہیں کرتے کیونکہ بہت انٹرسٹنگ چیز ہے یہ. اور ہم سب سوچتے ہیں آج جانے سے پہلے, آپ اس وقت دیکھنے والے سارے یہی سوچ رہے ہیں کہ ہم تو انسان ہیں اور ہم میں انسانیت ہے. ایک دفعہ پھر اپنے آپ کو آج کوشچن کریے گا, کیونکہ کل ہم آپ سے کوشچن کریں گے کیا آپ انسان ہیں اور کیا آپ میں انسانیت ہے. کل آپ سے ہوگی ملاقات, اپنا بہت خیال رکھیے گا. خواب دیکھتے رہیے گا, کیونکہ اگر آپ نے خواب دیکھنا چھوڑ دیا ہے تو سمجھا آپ کی زندگی ختم ہوگی. سی یو ٹمارو, ٹل دین ٹیک کیئر آف یور سیلف اینڈ اوور ٹو یو. شکریہ بیٹا. محمد صاحب گجران والے سے جو کال آئی ہمیں, تو میں چاہتا ہوں کہ اس پروگرام کو اینڈ ان کی اس سوال کے جواب میں دوں اور بتاؤں کہ کیا ہوتا ہے. انہوں نے سوال یہ کیا تھا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہوں, جن کو ہم ڈیسیز کہتے ہیں, کیا وہ ہمیں رہنمائی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اس کے لیے کچھ نظریات ہونا بڑا ضروری ہے, اور ہمارے پاس چونکہ نظریات کی کمی ہے, لمیٹڈ نالج ہے, اس لیے بعض چیزیں ہم نہیں سمجھ پاتے. انسانی ذہن میں شعور کے 2 لیول ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں کانشیسنیس اور سب کانشیسنیس. انکانشیسنیس از ناٹ اے لیول, اس لیے 2 ہی لیول ہوتے ہیں, سب یعنی کانشیس کے بلو, انڈر,
اور ایک کانشیس لیول. مگر اس کانشیس اور سب کانشیس کے درمیان انلمیٹڈ لیولز ہوتے ہیں اور ڈیپتھ ہوتی ہے جس کا ہمیں اندازہ نہیں. مثال کے طور پر میں ایک مثال کے طور پہ سمجھا رہا ہوں. قرآن پاک یہ کہتا ہے, پروردگار ہم سے کہتا ہے کہ شہید کو مردہ مت سمجھو, وہ زندہ ہے اور اسے خوراک بھی ملتی ہے, ہاں البتہ تمہیں اس کا شعور نہیں ہے. اب پروردگار کس شعور کی بات کر رہا ہے؟ انسان کو تو شعور ہے, اسے اس چیز کا پتہ ہے کہ وہ کھاتا پیتا ہے, چلتا پھرتا ہے, فیصلے کرتا ہے زندگی میں, مگر نہیں, یہ کسی ایسے شعور کی بات کر رہا ہے پروردگار کہ جو ایک عام انسان کے پاس نہیں ہے اس چیز کا شعور, کہ شہید کو غذا کیسے ملتی ہے, شہید کس طرح زندہ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ شعور کے بہت سارے ایسے لیولز اور ایسی گہرائی ہے شعور کے اندر کہ جس کا عام انسان کو نہیں پتا, اور جن لوگوں کو پتا ہے وہ اتنی آسانی سے بتاتے اس لیے نہیں ہے کہ سننے والے کے پاس جب تک نظریات نہ ہو, جب تک کانسیپٹ نہ ہو اور وہ علم نہ ہو, ان کے پاس کچھ وقت نہ گزارا ہو, تو یہ باتیں یا تو سر کے اوپر سے جائے گی یا سننے والے کو پرابلم کریٹ کر دے گی. اسی طرح آپ کا جو سوال تھا کہ آپ کے مرحوم والد خواب میں آئے اور آپ سے کہا کہ جو خالی پیجز ہیں اس کو فل کرنا اکاؤنٹس کے. دیکھیں جی, ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ انسان کا جسم جب مر جاتا ہے, جس کو ہم کہتے ہیں موت واقع ہو جاتی ہے, تو تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے سمجھنا. ایک انسان کا جسم, ایک اس میں جان, اور ایک اس کی روح. جان ایک سیل کی طرح, ایک بیٹری کی طرح ہے. اللہ تعالیٰ نے کتنا چارج دے کے بھیجا آپ کو نہیں پتا, مگر ہاں اب آپ کے اوپر ہے کہ اس بیٹری کو کیسے استعمال کریں. جلدی جلدی استعمال کریں گے تو چارج ختم ہو جائے گا جلدی. اب جب یہ چارج ختم ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں ایک شخص کی موت واقع ہو گئی, یعنی اس میں سے اب جان چلی گئی, مگر اس کی تمام چیزیں جو اس نے دنیا میں کی وہ کہیں نہ کہیں اسٹور یا محفوظ ہوتی ہے. اب میں بہت زیادہ گہرائی میں نہیں جاتا کیونکہ ظاہر ہے اس کے لیے سمجھانے کے لیے بہت ٹائم چاہیے, مگر یوں سمجھ لیں کہ جو لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں, بعض مرتبہ ان کے محبت کرنے والے جو زندہ ہوتے ہیں اس دھرتی پر, اس مادی دنیا میں, وہ کبھی کبھی شعور کی خاص کیفیت طاری ہوتی ہے ان پہ بحالت نیند میں, اور وہاں سے وہ شخص جو اس دنیا سے بظاہر چلا گیا جسمانی طور پر, وہ کہیں نہ کہیں تو موجود ہے نا, تو وہ رہنمائی کر سکتا ہے, اور یہ ڈیفینیٹلی ممکن ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ شعور کی اتنی منزلیں, اتنی گہرائی ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ کس منزل پر یہ رابطہ ممکن ہوتا ہے. یعنی اسی طرح جس طرح آپ کے ہاتھ میں ایک وائرلیس ہو اور آپ کو نہیں پتا کہ پولیس کی فریکوینسی کیا ہے, فلاں گورنمنٹ ایجنسی کی فریکوینسی کیا, اگر آپ فریکوینسی پتہ چل جائے اور آپ اس فریکوینسی پہ سیٹ کر لیں اپنے وائرلیس سیٹ کو, تو تمام گفتگو جو پولیس کی ہو رہی ہے یا کسی اور ادارے کی ہو رہی ہے وہ تمام کی تمام آپ کو سنی جا سکتی ہے. ہوائی جہاز جو 30-35 ہزار فٹ کی بلندی کے اوپر ہوتا ہے, وہ جب بات کرتا ہے نیچے ٹاور کے ساتھ تو خاص فریکوینسی پہ کرتا ہے, اور یہ فریکوینسی انہی کو پتہ ہوتی ہے. تو اسی طرح انسانی ذہن کے اندر جو فریکوینسی, جس فریکوینسی پہ رابطہ ہوتا ہے, یہ ہر ایک شخص کو نہیں پتا. ہو سکتا ہے اللہ کرے ہمارا آپ کے ساتھ کچھ عرصے تک رہے, اور آپ اگر جمعرات کے پروگرام میں آتے ہیں کراچی میں جو آپ کے لیے اوپن ہے, تو اس میں پھر آنے والے دنوں میں ہم ڈیفینیٹلی آپ سے کچھ چیزیں شیئر کریں گے, اس دعا اور امید کے ساتھ کہ پروردگار ہے ہمارے سب کی زندگی میں بہت ساری خوشیاں بانٹے. عروج کی صحت یابی کے لیے بھی دعا کیجیے گا. میرا گلا بھی کچھ آج ذرا ٹھیک نہیں ہے, شاید بدلتے موسم کی وجہ سے, اور اللہ تعالیٰ خوشیاں دے اور توفیق دے, خوشیاں آپ دوسروں میں بانٹیں. پاکستان پائندہ باد.